ذکر نبی دا کردیا رہنا، ذکر نبی دا کردیا رہنا، چنگا لگدا ہے۔ ذکر نبی دا کردیا رہنا، چنگا لگدا ہے۔ ذکر نبی دا کردیا رہنا، چنگا لگدا ہے۔ اس بہانے رل مل بینا، اس بہانے رل مل بینا، چنگا لگدا ہے۔ اس بہانے رل مل بینا، چنگا لگدا ہے۔ مسجد نبوی تے وچ جانا، نکرے ہو کے بہ جانا، روزے پاک نو تکدیا رہنا، روزے پاک نو تکدیا رہنا، چنگا لگدا ہے۔ روزے پاک نو تکدیا رہنا، چنگا لگدا ہے۔ ذکر نبی دا کردیا رہنا، چنگا لگدا ہے۔ ذکر نبی دا کردیا رہنا، چنگا لگدا ہے۔ اس بہانے رل مل بینا، اس بہانے رل مل بینا، چنگا لگدا ہے۔ ذکر نبی دا کردیا رہنا، چنگا لگدا ہے۔ جالیاں دے کول کھلونا، اچھی سا نہ لینا، بس رو لینا، جالیاں دے کول کھلونا،
ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਏ ਉੱਚੇ ਬੋਲ ਨਾ ਬੋਲ ਜ਼ਹੂਰੀ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ ਉੱਚੇ ਬੋਲ ਨਾ ਬੋਲ ਜ਼ਹੂਰੀ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ ਬਸ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਕੇ ਟੁਰਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਕੇ ਟੁਰਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਏ ਜ਼ਿਕਰ ਨਬੀ ਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਏ ਜ਼ਿਕਰ ਨਬੀ ਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਏ ਇਸੇ ਬਹਾਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਬੈਣਾ ਇਸੇ ਬਹਾਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਬੈਣਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਏ ਇਸੇ ਬਹਾਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਬੈਣਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਏ سبحان اللہ سبحان اللہ وہ کہیں نا سارے سبحان اللہ تے پہنچے گزارا نہیں ہونا واہ واہ دائی دا صدمہ گوارا نہیں ہونا بنا منگی تینوں اے بندہ نہیں مننا کسے تیری گل نوں ذرا بھی نہیں مننا کہ دنیا نے کی خود خدا نے نہیں مننا جدوں دیکھ راجی پیارا نہیں ہونا منالا جگہ تینوں من لئی پیارا سجن باجو تیرا نہیں ہور کوئی چارہ ساڈے میں دنیا ہو سکتا گزارا مگر یاد چھڑ کے گزارا نہیں ہونا شاہ مدینہ تے مولا نہ جانی میرے جے بنیا بنیا نہ حامی جیسے دے اسے دونوں جہانی تیرا کوئی سہارا نہیں ہونا سجن دے بوئے جا کے مڑ کے نہ ہمیں ایسا سجدہ دوبارہ نہیں ہونا سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری صرف دو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے دو باتیں عقیدہ کیا ہے اہل سنت کا عثمان غنی کے حوالے سے بہت بکواس کرتے ہیں آپ کی پروگریاں اٹھانے والے حضرت سید احمد حسین گیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ منڈیل شریف سیدہ والے آپ فرمایا کرتے تھے کہ شریعت میں ہر چیز کا کوئی امام ہوتا ہے استاد ہوتا ہے آپ فرمایا کرتے تھے شریعت طریقت اور اخلاص والے جتنے عمل ہیں ان سب کا پیشوا عثمان غنی ہے یہ پتہ نہیں عثمان کو چھوڑ کر علی علی کر کے سمجھتے ہیں گزارا ہوگا نہ میرے حضور نے فرمایا میرے حوض کوثر کے 4 وہ کارنر ہے کنارے ہیں اور ہر ایک حصے پر ایک یار کھڑا ہوگا اور حضور نے فرمایا حدیث کیا ہے کہ اگر کوئی ابو بکر کے پاس آئے پانی پینے کے لیے اور وہ عمر فاروق کو برا کہتا ہوگا تو ابو بکر پانی نہ پلائیں گے اور جو عمر فاروق کے پاس پینے جائے اور صدیق کا منکر ہو تو پھر عمر فاروق پانی نہ پلائیں گے اور جو عثمان کے پاس آئے اور علی کا منکر ہو تو عثمان پانی نہ پلائیں گے اور اگر علی کے پاس آئے اور منکر عثمان کا ہو تو علی پانی نہ پلائیں گے یہ چاروں یار حضور کے برحق ہیں سچے ہیں اور ہر صحابی کی اپنی شان ہے لیکن حضرت عثمان کی ایک اپنی شان ہے وہ کیا شان ہے ہر شہید ہونے والے کا ایک گواہ ہوتا ہے حسین پاک کے شہادت کا گواہ کربلا کا میدان ہے
اور عثمان کی شہادت کا خود گواہ قرآن ہے. اور آیت کا پڑھ رہے تھے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. آپ یہ آیت پڑھ رہے تھے، آیت پڑھتے ہوئے بابو نے آپ کو شہید کیا اور آپ کا خون اس آیت کو رنگین کر گیا. اب جب عثمان اٹھیں گے، سارے شہید اٹھیں گے، تو ہر شہید کی وہ گواہی دینے کے لیے کوئی ہوگا، لیکن عثمان کی گواہی کے لیے خود قرآن ہوگا. تو یہ مقابلے اچھے نہیں ہیں، یاروں کے مقابلے نہیں ہوا کرتے. یاروں کے مقابلے امت کا عقیدہ کیا ہے؟ جس کو حضور نے سرٹیفکیٹ جنت کا دیا ہے، کسی کا کوئی اختیار نہیں کہ اس کو دوست کی کہہ سکے. یہ 10 یار ایسے یار ہیں عشرہ مبشرہ جن کو حضور نے پکی مہر دی ہے دنیا کے اندر جنتی کی. فرمایا کسی چلتے پھرتے جنتی دیکھنا ہے تو میرے عثمان کو دیکھو. تو جب عثمان سے حضور راضی ہے، تو اگر تو راضی نہیں بھی ہوتا تو خیر ہے، تو راضی ہو بھی نہیں سکتا. وہ کملی والا عثمان سے راضی ہے، اگر راضی ہے تو مدینے میں لٹایا ہے. میرے حضور کا فرمان ہے، مدینے کی مٹی کی مثال ایک بٹی کی سی ہے کہ وہ پلید کو دور کر دیتی ہے، پلید کو دور کر دیتی ہے. اور یہ عقیدہ یاد رکھیں، ناپاک زانی گناہ گار مدینے میں دفن نہیں ہو سکتا، فاجر فاسق مدینے میں دفن نہیں ہو سکتا. اور اگر ہو بھی جائے تو صوفیہ فرماتے ہیں کہ اس کی میت کو بدل دیا جاتا ہے، اس کی میت کو. اور اگر کوئی پاکستان میں حضور کا دیوانہ مستانہ غلام ہو کر مرا ہو تو اس کی میت وہاں ٹرانسفر کر دی جاتی ہے. اس کے اوپر برے صغیر کا ایک واقعہ ہے. اب وقت تھوڑا ہے، ہم نے نعت سننی ہے، اس لیے وہ بات پھر کبھی سناؤں گا. یہ ایسا ہوتا ہے. تو جو یہ مدینہ جس کی مثال بٹی کی سی ہے کہ وہ پلید کو دور کرے، تو عثمان اگر وہاں لیٹا ہے تو اس کا مطلب عثمان شرم و حیا کا پیکر ہے، صحابی رسول ہے، دماد رسول ہے. اور عثمان کی شان کیا شان ہے؟ ایک شان حضرت لوط علیہ السلام کی ہے کہ سب سے پہلے اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والا جو شخص تھا، جو نبی تھا، وہ حضرت لوط تھے. اور حضرت لوط علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے ہجرت کرنے والا عثمان غنی ہے. یہ شان آپ کے پاس ہے. اور کوئی تاریخ پڑھ کے دیکھے، کوئی شخص ایسا نہیں کہ اس کے نکاح میں 2 نبی کی صاحبزادیاں آئی ہوں. یہ وحد عثمان ہے پوری سیرت کے اندر، پوری نبیوں کی تاریخ کے اندر، جس کے عقد میں نبی کی 2 بیٹیاں ہیں. اور جب حضرت ام کلثوم کا وصال ہوا نا، تو میرے حضور نے فرمایا تھا کہ اگر میری کوئی اور بیٹی بھی ہوتی تو عثمان کے عقد میں دے دیتا. عثمان تو وہ ہے جب اس نے 1000 اونٹ گلے کے مدینے والوں کے لیے صدقہ کر دیے، تو میرے حضور نے فرمایا اب عثمان جو کچھ مرضی کرتا رہے، اس کو جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا. اللہ ہمیں حضرت عثمان سے حضور کی یاروں کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. اب ایک نعت سنیے. حق کے 4 یار، صدق کے تاجدار، حق کے 4 یار، کے تاجدار، حق 4 یار، صدق کے تاجدار، حق 4 یار، صدق کے تاجدار، حق 4 یار، تحقیق، حق 4 یار. صلی اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سبحان اللہ. پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب کا لکھا ہوا کتاب. ماشاء اللہ. دل میں کسی کو اور بسایا نہ جائے گا، دل میں کسی کو اور بسایا نہ جائے گا، دل میں کسی کو اور بسایا نہ جائے گا، ذکر رسول پاک بلایا نہ جائے گا، ذکر رسول پاک بلایا نہ جائے گا. وہ خود ہی جان لیں گے، بتایا نہ جائے گا، ہم سے تو اپنا حال سنایا نہ جائے گا،
کیا ان کے سامنے تمہیں لایا نہ جائے گا؟ کیا ان کے سامنے تمہیں لایا نہ جائے گا؟ ذکر رسول پاک بلایا نہ جائے گا؟ ہم کو جزا ملے گی محمد کے عشق کی، دوزخ کے آس پاس بھی لایا نہ جائے گا۔ ہم کو جزا ملے گی محمد کے عشق کی، دوزخ کے آس پاس بھی لایا نہ جائے گا۔ دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا؟ دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا؟ کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا۔ کہتے تھے یہ بلال تشدد پہ کفر کے، عشق نبی تو دل سے مٹایا نہ جائے گا، عشق نبی تو دل سے مٹایا نہ جائے گا۔ مانے گا ان کی بات خدا حشر میں نصیر، بن مصطفیٰ خدا